لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين باعث الأنبياء والمرسلين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير سيدنا ونبينا وشفيعنا إن شاء الله أبي القاسم محمد. اللهم صل عليه وعلى أهل بيته مظاهر جلالك وجمالك، واللعن على أعدائهم الشاكين فيهم المنحرفين عنهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وقوله الحق: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. صلوات بر محمد و آل محمد. چھوٹو بھائی اندر آئیے، مائک کو سیٹ کیجئے صحیح سے، اس لیے کہ کولر زیادہ ہیں، آواز کا ہنگامہ زیادہ ہے، اس کو تھوڑا قریب کرنا پڑے گا. تشریف لائیے، اور نہ ہو پائے تو میں نیچے آ جاؤں گا. یعنی وہ بھی دقت، میں نیچے آ جاؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ٹھیک. تو اس کا کیا ہوگا؟ یہ تو اور چھوٹا ہے بیچارہ. تو مین تو اندر ہی کا چاہیے دوائی میرے، باہر والوں سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے اس کو اوپر اٹھ جائے. تھوڑا سا اس کے برابر کر لیجئے تاکہ ہم اپنا تک جھک جائیں گے. بس بس بس. یہ شب بیداری، ظاہر سی بات ہے پوسٹر آپ دیکھ چکے ہیں. یاد میں ہے ششماہ مجاہد کے حضرت علی اصغر سلام اللہ علیہ کے، مگر اس سال کا اتفاق یہ ہے کہ ٹھیک 28 صفر کو یہ شب بیداری ہو گئی، جو کہ دن ہے رسول اللہ کا بھی اور امام حسن سلام اللہ علیہ کا بھی. تو اب میں نے بہت غور کیا کہ کیا کرنا چاہیے، لیکن میرا نفس اس بات پر راضی نہیں ہوا کہ 28 صفر کو مجلس ہو اور رسول اللہ اور امام حسن علیہ السلام کے ذکر کے بغیر ختم ہو جائے. تو اب یہ مجلس آج کی جو ہوگی وہ 3 حصوں میں تقسیم ہوگی. اور آج جو میں گزارش کرنا چاہتا ہوں، دیکھیے امام حسین سلام اللہ علیہ کی مظلومیت پڑھی جاتی ہے، کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. بقیہ اماموں کی مظلومیت بھی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے. لیکن اگر آپ غور فرمائیں گے تو دنیا والوں نے رسول اللہ پر بھی کم ظلم نہیں ڈھایا ہے. اور یہ بات میں دنیا والوں نکل گیا ہے. دنیا والوں سے مراد میری عام انسان نہیں ہے، مسلمان مراد ہے. صلوات پر محمد، جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. 5-7 منٹ رسول اللہ کیا تھے
ان کی حیثیت کیا ہے اور ان کے ساتھ اس امت نے کیا کیا ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ کائنات کا مطلب کیا ہوا؟ دنیا کے لیے نا۔ دنیا کس کو کہتے ہیں؟ عالم۔ عالم یعنی دنیا۔ تو کیا ترجمہ ہم نے صحیح کیا؟ سوال یہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں ہیں اس اللہ کے لیے جو دنیا کا رب ہے؟ نہ۔ اب سوال یہ ہے کہ عالم اور عالمین عربی زبان میں تین وہ ہیں، واحد، تثنیہ اور جمع، ایک بچن، دو بچن اور بہو بچن۔ عالم واحد ہے، سنگلر ہے۔ عالمین یا عالمان یہ دو بچن ہے۔ عالمین یہ جمع ہے۔ اور عربی زبان میں جمع کا دیکھیے، فارسی ہے ایک سے زیادہ پر پلورل بولا جا سکتا ہے، اردو ہے ایک سے زیادہ پر پلورل بولا جا سکتا ہے، انگریزی ہے ایک سے زیادہ پر پلورل۔ عربی میں ایسا نہیں ہے۔ عربی میں ایک کے لیے سنگل، دو کے لیے تثنیہ۔ دو سے زیادہ جب ہوگا یعنی کم سے کم تین ہو کب پلورل بولا جائے گا۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس رب کے لیے جو عالم کا رب نہیں ہے، کس کا ہے؟ عالمین کا۔ تو تین سے کم عالم تو ہو ہی نہیں سکتے، زیادہ کا چانس ہے، صلوات، تین سے کم تو ہو ہی نہیں سکتے۔ اب سوال یہ ہے کہ واٹس ڈیفینیشن آف عالم؟ عالم کسے کہتے ہیں؟ عالم کی جو تعریف ہم کو بتائی گئی وہ ہے عالم ما سوی اللہ، اللہ کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے؟ سب ملا کے ایک عالم ہے۔ یہ نہیں کہ صاحب یہ زمین ایک عالم تو آسمان ایک عالم، نہ، یہ پورا یونیورس سب ملا کر کے کیا ہوگا؟ ایک عالم ہوگا۔ اللہ کہتا ہے کہ ایک عالم نہیں ہے، ورنہ الحمدللہ رب العالم ہوتا۔ اللہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، یعنی عالم ایک سے زیادہ ہے، تین یا اس سے زیادہ ہے۔ اور آپ جانتے ہیں اس سے پہلے ایک عالم سے ہم آپ گزر چکے ہیں جس کو کہتے ہیں عالم ارواح۔ اس کے بعد دوسرا عالم آیا یہ جس کو کہتے ہیں عالم دنیا، سب سے ہلکا، دنیا ادنا سے بنا ہے، پست۔ یہ دوسرا عالم ہوا جس کو کہتے ہیں کیا؟ دنیا۔ مر جائیں گے، تیسرا عالم ہوگا جس کو کہتے ہیں عالم برزخ۔ پھر اس کے بعد قیامت آئے گی جس کو کہتے ہیں عالم حشر یا عالم نشر یا عالم قیامت، یوں بھی چلیے، عالم ناسوت، لاہوت، سمجھ گئے آپ؟ تو اس کا مطلب عالم تین سے زیادہ ہیں، یہ تو کنفرم ہو گیا نا۔ اب خدا کیا کہتا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین، میں خالی اسی دنیا کا رب نہیں ہوں، اس عالم کا رب بھی میں ہی، اس عالم کا رب بھی میں ہی، ان کے بعد والے عالموں کا رب بھی میں ہی۔ جو خدا اپنے لیے کہتا ہے رب العالمین، وہی خدا کہتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالموں کے لیے رحمت بنایا۔ یعنی عالم ارواح میں بھی یہی رحمت، عالم دنیا میں بھی یہی رحمت، عالم برزخ میں بھی یہی رحمت، عالم قیامت میں بھی، صلوات بر محمد وآل، ہر عالم میں۔ اور ایک حدیث آپ کو سنا دیں، ایک دم کلیئر ہو جائے گا۔ یہ جملہ
بہت میں کہتا ہوں اپنی مجلسوں میں کہ شکر ادا کیجئے، اللہ نے ہم کو آپ کو ایسے گھر میں پیدا کیا کہ اہل بیت مل گئے، ورنہ یہ چیزیں کوئی بتانے والا نہیں تھا۔ ایک روایت ہے بحار الانوار کی 15ویں جلد میں، جس میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر کی حیثیت اور عظمت بتائی ہے۔ اب سنیے آپ اپنے امام کا فقرہ، فرماتے ان اللہ بعث محمدا نبیا وہو روح، اللہ نے رسول اللہ کو نبی بنا کے بھیجا جبکہ وہ روح تھے۔ سن رہے ہیں نا، خود متوجہ ہے نا؟ تو نبی بغیر امت کا ہوتا ہے وکیل صاحب؟ کسی اسکول کتنے جو ہے وہ اسکول یو پی گورنمنٹ بند کر رہی ہے سر، کسی کو معلوم ہے؟ اخبار پڑھتے ہیں 5,000 50,000، یہ 50,000 اسکول کیا کہہ کے بند کیے جا رہے ہیں صاحب؟ بچے نہیں ہیں، یہی جو ہے وہ رکھا جا رہا ہے نا سبب کہ بچے نہیں۔ تو اگر اسکول میں بچے نہ ہوں تو ماسٹر کی پوسٹنگ نہ ہو، تو جہاں امت نہ ہو وہاں نبی کی کیا ضرورت ہے؟ صلوات در محمد، سیدھی بات۔ اور یہاں امام فرمانے جا کے اٹھائیے بحار الانوار، ان اللہ بعث محمدا نبیا وہو روح، اللہ نے ان کو نبی بنا کے بھیجا جبکہ یہ تو بغیر امت کا نبی تو ہوتا نہیں۔ کدھر بھیجا صاحب؟ الانبیاء وہم ارواح، انبیاء کی طرف، کہ وہ بھی کیا تھے؟ بولیے، روح تھے۔ ارے تو اس عالم ارواح میں بھی گویا ایک امت تھی، خود توجہ ہے نہیں توجہ ہے، اس عالم ارواح میں بھی گویا ایک امت تھی جو انبیاء ہیں، اور ان کا ایک نبی تھا۔ سوال یہ ہے کہ وہاں کیا واجب ہے، وہاں نبی کی ضرورت کیا ہے؟ ایک دوسرا سوال ہے کب کی بات ہے مولا؟ یہ امام نے فرمایا قبل خلق الخالق بألف عام، اس مخلوق کے وجود سے 2000 سال پہلے باقاعدہ 1,23,999 نبی، ان کے لیے ایک پیغمبر بھیجا گیا۔ وہاں کون سی نماز واجب ہے؟ وہاں کون سا روزہ واجب ہے؟ وہاں کون سا جو ہے وہ آپ کو دین سکھانا ہے؟ یہ ہے نا۔ انور بھائی آج کل پوسٹنگ کہاں ہے آپ کی؟ آئے تھوڑا آگے آ جائیے سر، آگے آ جائیے بیٹا، ہم سے زیادہ بزرگ لگتے ہیں مگر شاگرد ہیں، تشریف لے آئیے۔ آج کل آپ کی پوسٹنگ کہاں ہے؟ بیکاپور میں۔ تو بغیر معلم کے تو ہوئے نہیں، ٹریننگ کہاں کی آپ نے؟ ٹریننگ کہیں کرے گا نا آدمی۔ شہاب صاحب آپ جو ہے وہ ڈین ہو کے ریٹائر ہوئے ساکیت سے، ٹریننگ کہاں لی آپ نے؟ بی کام کہاں کیا؟ ایم کام کہاں سے کیا؟ کا لکھنؤ سے۔ پی ایچ ڈی کہاں سے کی؟ کا سلطان پور سے۔ میں نے کہا یار عجیب چکر ہے پڑھائی کی۔ وسیع حسن صاحب آپ بتائیے کہاں پڑھا؟ کہا مدرسہ ناظمیہ میں، اس کے بعد کہا قم میں، کہا اس کے بعد کیا کر رہا؟ ہم نے کہا وسیقہ میں۔ کہا میں جس کو دیکھو پڑھتا کہیں ہے پڑھاتا کہیں ہے، ٹریننگ کہیں ہے پوسٹنگ کہیں ہے، کچھ سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ آج کے زمانے میں بھی ٹیچر اپائنٹ نہیں ہو سکتا جب تک ٹرینڈ نہ ہو۔ یہ 1,23,999 انبیاء، ان کو آ کے دنیا میں پڑھانا تھا تو کہیں تو ٹریننگ ہوگی۔ صلوات در پڑھیے اپنے نبی کو کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے نبی کے القاب میں ایک لقب ہے کیا؟ امام الانبیاء۔ کیا
کیا پڑھا ہے وہ سب بھی ہے. وہاں توحید کا درس دیا, یہ دیا. آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, اس لیے کہ شب بیداری کی مجلس اور عام مجلسوں میں فرق ہوتا ہے. شب بیداری کا مطلب مجمع جمع کے انجمن کے حوالے کرو جلدی سے, صلوات بر محمد و آل. تو یہ ہو گئی بات. تو ایک چیز آپ کے سمجھ میں آ گئی کہ رسول اللہ آج کی بات نہیں ہے اس دنیا کی, بلکہ اس دنیا کے وجود سے 2000 سال پہلے وہ نبی تھے. ہو گئی بات. اس دنیا میں آئے, 23 سال یہاں بھی کام کیا, اب اس دنیا سے چلے گئے. تو جو اس دنیا سے پہلے حیثیت تھی وہی حیثیت آج بھی ہے. ہم کو دکھائی دے یا دکھائی نہ دے, وہ نبی تھے کل بھی, نبی ہیں آج بھی, نبی رہیں گے قیامت تک. اور یہ میرا جملہ نہیں ہے, صلوات پڑھیے, خود نبی کا جملہ سناتا ہوں. یہ مت سمجھو کہ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے تو عام انسان کی طرح مر گئے. جو عام انسانوں سے 2000 سال پہلے سے موجود ہے اس کے اس دنیا سے جانے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تو اب خود رسول اللہ کی ایک حدیث سناتا ہوں, پھر ظلم سناتا ہوں. پیغمبر فرماتے ہیں, اچھا کمال یہ ہے, عام طور پر اماموں کی حدیثیں بیان کرتے ہیں نا ہم لوگ, یہاں امام کی حدیث نہیں ہے, امام خود راوی ہے. کمال ہے. چھٹے امام روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ایک دن تقریر کر رہے تھے. دوران تقریر پیغمبر نے فرمایا, حیاتی خیر لکم و مماتی خیر لکم, میری حیات بھی تمہارے لیے خیر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. وَأَمَّا حَيَاتِي, میری زندگی کیوں خیر ہے؟ فرماتے کہ اللہ نے میرے ذریعے تم کو ہدایت دی. وَأَنْقَذَكُم مِّن شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ, میرے ذریعے سے جہنم کی آگ سے بچایا. یہ سب کی سمجھ میں آ جائے گا. اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَمَّا مَمَاتِي, میری موت بھی تمہارے لیے خیر ہے. کیوں؟ فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ يُعْرَضُ عَلَيَّ, اس لیے کہ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. آج کی بات ہے, مرنے کے بولیے بات کی بات ہے. فَإِنَّ أَعْمَالَكُمْ يُعْرَضُ عَلَيَّ, تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں. فَمَا كَانَ مِنْ حَسَنٍ ازددت لکم, اگر اعمال اچھے ہیں میں اس میں اضافے کی دعا کرتا ہوں. وما کان من قبیح, اور اگر اعمال گڑبڑ ہیں استغفرت لکم, میں تمہارے لیے بولیے استغفار کرتا ہوں. قیصر صاحب منافق رسول اللہ کے بعد پیدا ہوئے کہ ان کی زندگی میں تھے؟ بالکل. ارے نہ ہوتے تو پورا سورہ کیوں اترتا؟ تو جیسے ہی پیغمبر نے کہا میری حیات بھی خیر, میری موت بھی خیر, فقام رجل من المنافقین, جب رسول اللہ کا زمانہ منافقوں سے نہیں بچا ہے تو طے ہو گیا کہ ہر دور میں ان کا وجود رہے گا. صلوات درما, ان سے بچ نہیں سکتے ہم آپ. لہذا خاص کر کے اس زمانے میں بہت ہوش میں رہنے کی ضرورت ہے. فقام, رسول اللہ کے منہ پر حد ہے, فقام رجل من المنافقین, ایک منافق کھڑا ہو گیا. نبی نے کیا کہا تھا؟ میری موت بھی خیر ہے. کیوں؟ تمہارے اعمال ہمارے سامنے پیش ہوتے ہیں, اچھے ہیں دعا دیتا ہوں, گڑبڑ ہے استغفار کرتا ہوں. فقام رجل من المنافقین, ایک منافق کھڑا ہو گیا, کہتا وکیف ذاک یا رسول اللہ, یہ کیسے ہو سکتا, اٹس امپاسبل. وقد رممت, اور پھر رسول اللہ کو ترجمہ کر رہے ہیں, یعنی صرت رمیما, آپ تو سڑگل گئے ہوں گے. العیاذ باللہ, ابھی واپس آتا ہوں, آپ تو سڑگل گئے ہوں گے, آپ تو ہڈی چور ہو گئی ہوگی, بھوسا ہو گئے ہوں گے. حضرت نے فرمایا کلا, ہرگز. گوشت کی عربی کیا ہے؟
لحم. اگر کہنا ہو میرا گوشت تو کیا کہیں گے عربی میں؟ لحمی، میرا گوشت. اگر کہنا ہو میرا گوشت اور میرے گھر والوں کا گوشت تو کیا کہیں گے؟ لحمی و لحم اہل بیتی. پیغمبر کو اگر یہ کہنا ہوتا تو یہی کہتے، لحمی و لحم اہل بیتی. پیغمبر نے یہ نہیں کہا، پیغمبر نے پلورل یوز کیا ہے. اس نے کہا صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو سڑگل گئے ہوں گے، معاذ اللہ بھوسا ہو گئے ہوں گے. فرمایا کلا ہرگز، ان اللہ حرم اللحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے. میں کہوں گا یا رسول اللہ، ہم لوگوں کا مطلب آپ اور آپ کی اولاد کا تو ہم اہل بیت نہ کہتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ بات خالی اہل بیت کی نہیں ہے، جو ہمارا ہو جائے. مطلب کہ ہمیں حتیٰ یزید کی فوج کا ہو، صلوات بر محمد وآل، حتیٰ ہمارا ہو جائے شرط ہے. کا کیا مطلب؟ حر کہاں تھے؟ بولیے ڈاکٹر صاحب. آئے یزید میں نا، پھر یہاں کے شہید ہوئے. اس کے بعد کا قصہ پتا ہے آپ کو؟ شاہ عباس صفوی وہ آیا کربلا، سمجھ گئے آپ، کھودی گئی قبر حر کی. یہ ہوا کہ صاحب امام حسین نے رومال باندھا تھا اور وہ رومال جناب فاطمہ کا تھا. شاہ عباس صفوی مارے شوق کے کہ بی بی کا رومال مل جائے گا، کھول لیا. ادھر رومال کھلا، ادھر تازہ خون. لاکھ بند کرنے کی کوشش کی گئی، خون رکنے کو تیار نہیں. کہ بھیا اہل بیت جس کو جو دے دیتے ہیں دے دیتے ہیں. صلوات بر محمد. باندھو بھیا باندھو. دوبارہ رومال باندھا گیا اور پھر وہ خون رکا. اور کون ہے؟ یزیدی سپاہی تھے نا. پیغمبر نے کیا فرمایا؟ ان اللہ حرم لحومنا علی الارض، اللہ نے ہم لوگوں کے گوشتوں کو زمین کے لیے حرام قرار دیا ہے. مطلب نبی تو کہیں کہ ہم نہیں، جو ہمارا ہو جائے اس کا جسم صحیح و سالم رہتا ہے. ان داعشیوں نے اس صحابی کی قبر کھودی گئی دکھا نا، تو نبی تو یہ کہتے ہیں. منافق کھڑا ہو کے رسول اللہ کے منہ پہ کہتا ہے صاحب ایسا کیسے ہو سکتا ہے، آپ تو سڑگل گئے ہوں گے، ہے نا. اب آئیے آپ کو بتاتا ہوں یہ کانسیپٹ آیا کہاں سے ہے. صلوات، ظلم سنا رہا ہوں رسول اللہ کا، صلوات پر محمد. دیکھیں یزید کا تو الگ میٹر ہے، اس کو تو مسلمان سمجھنا ہی جو ہے وہ غلط بات ہے. لیکن یزید کے علاوہ دیکھیے آپ، بے دین بہت سے رہے ہیں لیکن اتنی ہمت کسی کی نہیں ہوئی. امام حسین کو شہید کیا گیا، امام حسن کو شہید کیا گیا، امیر المومنین کے ساتھ ظلم ہوا، مگر اتنی کسی کی ہمت نہیں تھی 50 سال میں کہ کوئی رسول اللہ کی شان میں گستاخی کر دیتا، ہے نا. لیکن اب سنیے آپ، اور کیسا فتویٰ بھی کیسا دے رہا ہے جس کو قرآن پڑھنا نہیں آتا. صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو. جس کو قرآن پڑھنا، یہ بتائیے آپ لوگ سب اردو پڑھے ہوئے ہیں نا. منظر بھائی ہم نے لکھ دیا ہے تو اس کو آپ ہائے پڑھیے گا کہ ہی پڑھیے گا، زبر زیر نہیں لگا ہے. یہ انسان ہے، زبر زیر نہیں لگا ہے، آپ کیا پڑھیے گا؟ یا انسان ہا یا انسان ہی. کیوں یہ انسان ہے؟ میں نے کہا زبر زیر لگا نہیں ہے. کہا یار ہم اردو میں پیدا ہوئے، ہم کو زبر زیر کی کیا ضرورت ہے؟ تو جیسے ہم کو اردو میں زبر زیر کی ضرورت نہیں ہے، ویسے ہی جو عرب ہے اس کو عربی میں زبر زیر کی ضرورت کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر کوئی اردو کا ہے اور ہی نہ سمجھ پائے تو اس کی کوالیفیکیشن کا اندازہ ہو جائے گا.
ویسے ہی عربی کے قرآن میں اگر عرب زبر زیر نہ سمجھ پائے تو اس کی اوقات سمجھ میں آ جائے گی نا. اب صلوات پڑھیے. 2 روایتیں سناتا ہوں, سمجھ میں آیا کتنا ظلم ہوا ہے رسول اللہ پر. صلوات بر محمد. حجاج ابن یوسف ثقفی لعنت اللہ علیہ ایک دن قرآن پڑھ رہا تھا. پہلے اس کی حیثیت بتا دیں تب ان کا فتویٰ سناتے تاکہ فتوے کی حیثیت سمجھ میں آئے. قرآن پڑھ رہا تھا. سورہ مبارک قصص میں جناب نوح کے لڑکے کا قصہ ہے. جب جو ہے طوفان آیا, ڈوبنے لگا, تب باپ باپ ہے, چاہے لائق ہو چاہے نالائق, باپ باپ ہوتا ہے. تو جناب نوح تڑپ گئے, ہے پالنے والے میرا لڑکا. تو اللہ نے کہا یا نوح انہو لیس من اہلک, یہ تمہارے لائق نہیں ہے. ہاں یہ ذہن میں دیکھیے, دین لیجئے مستند علماء سے, یہ ذہن میں رہے. ہمارے علماء کا مجموعی عقیدہ اور نظریہ یہ ہے ما زنت امرأت نبی قط اجلالا للنبی, کسی نبی کی بیوی خلاف عفت کام نہیں کر سکتی. لہذا وہ ترجمہ نہیں ہو سکتا جو جھٹکے میں لوگ کر دیتے ہیں. صلوات بر محمد وآل. انہو لیس من اہلک, یہ تمہارے لائق نہیں ہے, اولاد کہلانے کے قابل نہیں ہے. کیوں؟ انہو عمل غیر صالح. آیت تو یہ ہے. اب حجاج پھنس گیا. انہو عملو غیر صالح, انہو عملا, انہو عملن فلم یدری. اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ عین میم لام پڑھا کیا جائے, عملن عملا عملا کیا پڑھا جائے. فبعث حرسیا, ایک سپاہی بھیجا, کہا جاؤ کوئی مولانا قابل پکڑ کے لاؤ جو بتائے کہ اس آیت کو پڑھا کیسے جائے گا. وہ جب تک جناب کو پکڑ کے لاتے لاتے تب تک وہ اٹھ گیا. سپاہی نے جا کے کہا کہ صاحب جناب آ گئے ہیں. کہا بند کر دو. سنا آپ نے, وہ بیچارہ قاری عالم جیل چلا گیا. فنسیہ, بھول گیا. 6 مہینے بعد 6 اشہر, 6 مہینے کے بعد جیل ایسے ہی آیا دیکھنے. مشہور شخص, ارے آپ کیسے صاحب؟ کہنے لگے کہ نوح کے لڑکے چکر میں ہے صاحب یہاں. سمجھا؟ ارے چھوڑو ان کو, نکالو نکالو. جو آدمی قرآن پڑھنا نہیں جانتا وہ آدمی دین بتائے گا آپ کو. یہ مظلومیت رسول اللہ کی سنیے, کون آدمی فتویٰ دے رہا ہے. صلوات بر محمد و آل. ابن ابی الحدید معتزلی نے یہ جو سنا چکا اس کو بھی اور جو آگے دونوں روایتوں کو ابن ابی الحدید معتزلی نے نقل کیا ہے شرح نہج البلاغہ میں. یہ کوئی شیعہ عالم نہیں ہے. خطب الحجاج بالکوفہ, حجاج کوفے میں تقریر کر رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ, بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے رسول اللہ کی زیارت کو. اب جملہ سنیے, گورنر اسپوکس پرسن ہوتا ہے اسلام کا, گورنر امام جمعہ ہوتا ہے اس شہر کا. تشریف رکھیے. صلوات بر محمد و آل. ہم ان سے یہی گزارش کرنے جا رہے تھے کہ 15-20 منٹ بچا ہے, اب ذرا سا جلدی جلدی کانسیپٹ کلیئر کر لینے دو, تب تک یہ بول پڑے. بس اب ہو گیا. صلوات بر محمد.
آپ سنیے، آپ خطب بہت توجہ سنیے، آپ ذرا سا چوکے تو میں ذمہ دار نہیں ہوں، مجلس سمجھ میں نہیں آئی تو. خطب الحجاج بالکوفہ، حجاج کوفے میں خطبہ دے رہا تھا. فذکر الذین یزورون قبر رسول اللہ بالمدینہ، بات نکل آئی ان لوگوں کی جو مدینے گئے تھے نبی کی زیارت کو. کہتا ہے تبا لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر. کن سبوں پر؟ وکیل صاحب نکالیے بال کی کھال. سر کن سبوں پر؟ جو رسول اللہ کی گئے ہیں نا. کیوں بھیا آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ اب سنیے آپ، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. آج چاپلوسی میں چند دن کے اقتدار کی خاطر آدمی کیا کیا کرتا ہے، یہ ہر دور میں رہا ہے. تباً لہم، اللہ کی مار ان سبوں پر. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ. اس سے لگتا یہ کہ اس زمانے میں بھی کچھ لکڑی وکڑی سے پیغمبر کی قبر کو گھیر دیا گیا تھا شاید. کہتا انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی لکڑیوں. نقل کفر کفر نو. یا رسول اللہ شرمندہ ہیں لیکن نہیں ترجمہ کریں گے تو آپ کے ان امتیوں کو پتہ کیسے چلے گا کہ آپ پر کیسا ظلم ہوا ہے. صلوات بر محمد وآلہ. انما یطوفون باعواد ورمۃ بالیہ، یہ سب گئے ہیں سڑی گلی ہڈیوں اور لکڑیوں کا طواف کرنے. آگے بدتمیزی کی انتہا، چاپلوسی کی حد یہاں ہے. چند دن کی گورنری کے لیے کیا نہیں کرتا آدمی. حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک، کیوں نہیں طواف کرتے جا کے عبد الملک کے قصر کا، جو زمانے کا خلیفہ تھا. چلو یہاں تک بھی چھوڑو، یہ بیچارہ چند دن کی سرکار میں گورنری چکر میں چاپلوسی کر رہا ہے. لیکن اگلا فقرہ ایک مسلمان کے لیے قابل برداشت نہیں ہے. حلا طافو قصر امیر المؤمنین عبد الملک، کیوں نہیں طواف کرتے یہ لوگ جا کے عبد الملک کے قصر کا. الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ، کیا ان سبوں کو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ اپنے رسول سے افضل ہوتا ہے؟ بولیے اس سے بڑا ظلم کچھ اور ہو سکتا ہے رسول اللہ پر؟ جہاں رسول اللہ خود فرماتے ہوں صلوات بر محمد وآلہ. ابھی بتا رہا ہوں حسین اختر بھائی، اصول دین کتنے ہیں؟ 5. اول توحید، دوسرے عدل. عدل پر بڑا زور دیا ہے قرآن نے. قرآن کہتا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْآنَ قَوْمٍ عَلَىٰ أَن لَا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ. خبردار کسی قوم کی دشمنی تم کو اس بات پر آمادہ نہ کر دے کہ تم عدالت سے ہٹ جاؤ. عدل اختیار کرو، یہ تقوی سے قریب ہے. ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، اللہ تم کو عدالت اور نیکوکاری کا حکم دیتا ہے. جو خدا سب کو کہہ رہا ہو عادل 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 عادل، کیا خود وہ خدا عادل نہیں ہوگا؟ بولیے وہ خدا، بولیے عادل ہوگا نا. لیکن ایک خاص وجہ ہے. آپ کے ہاں کتنے ہیں اصول دین؟ توحید، بولیے عدل، نبوت، امامت اور قیامت. اور لوگوں نے کیا کیا؟ توحید، نبوت، قیامت. تو امامت کیوں غائب ہوئی وہ تو سمجھ میں آتا ہے، عدل کیوں غائب ہوا؟ ساتھ رہیے ابھی سمجھ میں آ جائے گا. صلوات بر محمد. عدل کیوں غائب ہوا؟ بھئی یہیں رہیے. حلا طافو قصر امیر المومنین عبد الملک. ان کمبختوں کو اگر طواف ہی کرنے کا شوق ہے تو جا کے صاحب کے قصر کا طواف کر لے. الا یعلمون ان خلیفۃ المرء خیر من رسولہ. ان کمبختوں کو پتہ نہیں ہے کہ خلیفہ افضل ہوتا ہے رسول سے. حد ہو گئی. جبکہ رسول کیا فرماتے ہیں؟ بولیے من زارنی. حدیث سن لیجیے آپ کو رسول اللہ نے صحابی کا درجہ دیا ہے.
صلوات پڑھیے، سناتا ہوں میں آپ کو، سن لیجیے آپ۔ اور ایک بات بتاؤں، اگر واقعاً آدمی عاشق ہو جائے نا، تھوڑا سا عشق کر کے دیکھیے، پیار کر کے دیکھیے، شراب میں وہ نشہ نہیں ہے جو عشق میں نشہ ہے۔ اور خاص کر کے اگر سچا عشق ہو، حقیقی عشق ہو، اس کی بات ہی اور ہے۔ پھر عاشق ایسا گم ہوتا ہے معشوق میں کہ معشوق کے علاوہ کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ وہ عشق ہی تھا، وہ عشق ہی تھا جس کے لیے جب پیر میں تیر لگ گیا تو فاطمہ نے کہا آئی سے نہیں، جب معشوق کی بارگاہ میں کھڑے ہو تب تیر نکالو، ان کو پتہ نہیں چلے گا۔ صلوات برمائش۔ لہذا میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، فریاد کرتا ہوں، تھوڑا عشق کیجئے، تھوڑا پیار کیجئے، تھوڑا محبت سیکھیے۔ رسول اللہ کو بڑا پیار ہے آپ سے، بڑا عشق ہے آپ سے، تو ہم کو بھی تو ہونا چاہیے نا۔ رسول اللہ کی حدیث سنیے، فرماتے ہیں من زارنی بعد موتی کمن ہاجر الی فی حیاتی، جس نے میرے مرنے کے بعد میری زیارت کی، کمن ہاجر الی فی حیاتی، گویا اس نے میری زندگی میں میری طرف ہجرت کی ہے۔ جو زندگی میں ہجرت کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ صلوات بر محمد۔ غور کر رہے ہیں آپ؟ کہا صاحب یہ حدیث ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا چلو مت مانو، قرآن تو مانو گے؟ کہا قرآن کہہ دے گا تو مان لیں گے۔ میں نے کہا آئیے، اب سے 35 منٹ پہلے خطبے کے بعد میں نے ایک آیت پڑھی تھی، تمام ہوئی مجلس۔ قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے میرے رسول، جس نے گناہ کی وجہ سے اپنے نفسوں پہ ظلم کیا ہے، جاؤک، اگر وہ آپ کے پاس آ جاتے، فاستغفر اللہ، آپ کے پاس آ کے استغفار کرتے، واستغفر لهم الرسول، مگر ان کے اکیلے بڑبڑانے سے کچھ نہیں ہوگا، واستغفر لهم الرسول، ان کے لیے میرا نبی بھی بولیے استغفار کر دیتا، لوجد اللہ توابا رحیما، تب یہ دیکھتے اللہ کتنا زبردست توبہ قبول کرنے والا ہے، اللہ کتنا زبردست رحم کرنے والا ہے۔ شرط کیا ہے اس کے لیے؟ رسول اللہ کے پاس آؤ۔ اب اس آیت کے بعد انٹلیکچوئل حضرات سے سوال ہے، جج صاحب اس آیت کے بعد اللہ کی عدالت ثابت کر پائیے گا؟ پھنس گیا کیس۔ جن لوگوں نے گناہ کیا ہے، ظلم کیا ہے، ہمارے نبی کے پاس آ جائیں، وہ کہہ دیں گے کام ہو جائے گا۔ تو ہم نے کہا صاحب یہ تو بڑھیا جگاڑ ہے ان لوگوں کے لیے، 1000 بدماشی کر لو بھیا اور رسول اللہ کے پاس چلے آؤ، صاحب غلطی ہو گئی سرکار، اور وہ کریم تو ہی ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، وہ تو ہاتھ اٹھا ہی دیں گے۔ تو ان کے لیے تو بڑھیا جگاڑ ہے صاحب۔ ہم نے کیا غلطی کی ہے جو 1400 سال کے بعد یہاں پیدا ہوئے؟ آپ کے پاس 2 کے بعد تیسرا آپشن نہیں ہے، یا اللہ کی عدالت کا انکار کر دیجئے۔ یہی وجہ ہے جو لوگ اس کو حل نہیں کر پائے، انہوں نے اصول دین سے عدالت ہی نکال دی۔ اب سمجھے؟ صلوات بر محمد۔ آپ کے پاس صرف 2 راستہ بچتا ہے، یا خدا کو بولیے غیر عادل مان لیجئے، یا یہ ماننا پڑے گا کہ جیسے کل وجود مبارک نجات کا سبب، ویسے ہی آج ان کی ذات ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہے۔ شرط اتنی ہے، جاؤ ان کے پاس حاضر ہو، کم از کم کہنے لائق تو رہو گے، یا اللہ تو نے کہا تھا ہم گئے تھے۔ اب ہماری غلطی تو ہے نہیں کہ ہم 1400 سال کے بعد پیدا ہوئے، تو نے اس وقت پیدا کیا ہوتا اس وقت جاتے، آج ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں دیکھیے، ہر آدمی کو ریٹائرمنٹ کے بعد 50 لاکھ تھوڑے ملتا ہے کہ وہ ریٹائر ہو گیا حج پہ چلا جائے گا۔
کچھ بیچارے جو ہے کنواں کھود پانی پینے والے ہیں، ان کو جب تک 7 لاکھ ہوگا تب تک مر جائیں گے۔ تو حج کے انتظار میں مت بیٹھیے، اگر اتنا ہو گیا ہے کہ عمرے پہ جا سکتے ہیں نا تو چلے جائیے، تاکہ کل کو جا کے نبی کی کچھ کرنے تو دیں گے نہیں یہ سب، لیکن سامنے کھڑے ہو کے کم از کم اس آیت کو پڑھ تو سکتے ہو، یا رسول اللہ خدا نے کہا تھا آؤ ہمارے نبی کے پاس، صاحب ہم آئے ہوئے ہیں۔ کل کو قیامت میں کہہ تو سکتے ہیں کہ پالنے والے تو نے کہا تھا ہم نبی کی بارگاہ میں گئے تھے، اور یہی نہیں کہ صرف اللہ یا اس کا رسول، مولا فرماتے خبردار نبی کی بارگاہ میں جاؤ، فَإِنَّ تَرْكَهُ جَفَا، رسول اللہ کی زیارت کا چھوڑنا ظلم ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُمْ، اور اسی چیز کا تم کو حکم دیا گیا ہے۔ 1 2 دیکھیے، کربلا کی زیارت کا ثواب کا مقابلہ کسی کا نہیں ہو سکتا، لیکن کربلا میں 72 شہداء ہیں، بے شک کتنے امام ہیں نور البھائی کربلا میں، 1 نجف میں کتنے امام کی زیارت ملے گی، 1 مشہد میں کتنے امام کی زیارت ملے گی، 1 سامرہ میں، 2 کاظمین میں، 2 مدینے میں، 4 امام، 6 معصوم، رسول اللہ وہیں ملیں گے۔ جناب فاطمہ نہیں معلوم ہے کہ کہاں ہے، مگر مدینے میں ہے، وہیں ملیں گی۔ امام حسن وہیں ملیں گے، امام باقر علیہ السلام وہیں ملیں گے، امام سجاد وہیں ملیں گے، امام صادق وہیں ملیں گے۔ نہیں چوم پاؤ گے، نہیں قبر پہ جا پاؤ گے، دور سے دیکھ تو لوگے میرے مولا کی قبر۔ بس 2 جملے اپنی منزل پر جلدی سے آتا ہوں۔ ایک بزرگ عالم تھے، بس تمام۔ تو آپ بتائیے کیا یہ ظلم رسول اللہ پر معمولی ہے کہ جہاں شرابی آدمی کو کہا جائے وہ رسول اللہ سے افضل ہے، اس سے بڑا ظلم ہو سکتا ہے؟ ایک عالم تھے، رمضان المبارک میں روز درس کہتے تھے، درس کے بعد 5 منٹ مصائب پڑھتے تھے۔ وہ خود فرماتے ہیں کہ 25 26 رمضان ہو گئی، 27 شاید، اتفاق ہے امام حسن کا ذکر نہیں ہوا۔ ایک دن میں نے خواب میں دیکھا جناب فاطمہ آئی ہیں، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا کہ میں نے اس کو ضروری کیوں سمجھا میرے بھائیوں۔ آج 28 سفر ہے۔ جناب زہرا کو میں نے خواب میں دیکھا، سلام کیا، جواب سے لگا بی بی کچھ کبیدہ ہیں۔ میں نے کہا بی بی کچھ ناراض ہیں کیا آپ؟ فرمایا کیوں؟ حسن میرا بیٹا نہیں ہے۔ بس 2 جملے، پھر منزل پر آتا ہوں۔ جس دن میرے امام کو زہر دیا گیا نا، اس دن امام حسن علیہ السلام روزے سے تھے۔ جو بات آدمی اپنے ماں سے، باپ سے، اولاد سے، بھائی بہن سے نہیں کہہ پاتا، وہ اپنے دل کی بات آدمی اپنی بیوی سے کہتا ہے نا۔ میرا مولا اتنا مظلوم ہے کہ اسی بیوی نے تو زہر دیا ہے، زہر نے اثر کرنا شروع کیا۔ ایک جملہ اور کہہ دوں، دیکھیے میں کوئی لندن امریکہ سے نہیں آیا ہوں، اسی سماج سے نکلا ہوں۔ سماج کی ایک ایک چیز میں جانتا ہوں، میری ایک چیز سماج جانتا ہے۔ ہر گھر میں کچھ نہ کچھ اونچ نیچ ہوتا ہے، اتار چڑھاؤ ہوتا ہے، نند میں بھاوج میں، بھاوج میں نند، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ لیکن میرے بھائیو، چاہے جو کچھ ہو جائے، ایک بات یاد رکھنا، تمہاری بیوی سے چاہے جو جھگڑا ہو، کوشش کرنا بہن چھوٹنے نہ پائے۔ کیوں کہہ رہا ہوں؟ لاکھ اختلاف ہو، لیکن کہتے ہیں ماں کے بعد اگر کسی آنچل میں واقعاً محبت مل سکتی ہے تو وہ بہن کا دامن ہے۔ خاموشی سے کسی کو بتائے بغیر واٹس ایپ، آن لائن بہن سے رابطے میں رہو۔ ماں کے بعد اس کے جیسا پیار کوئی دے نہیں سکتا۔ روایت کہتی ہے جب زہر نے اثر کرنا شروع کیا نا، تو پہلا جملہ امام حسن کا تھا، کوئی میری زینب کو بلا دے۔
جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. کوئی میری زینب کو بلا دے. بنی ہاشم کے گلی کوچوں سے ہوتی ہوئی آئیں، کبھی دوڑ کے امام حسین کے پاس جاتی، کبھی عباس کے پاس. بھیا دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے، دیکھو میرے بھائی کا کیا حال ہے. امام حسین آ کے سرہانے بیٹھ گئے. مریض بہت دیکھے ہوں گے آپ نے، بخار وخار ہوتا ہے، آدمی بے سدھ ہو کے پڑا رہتا ہے، لیکن جس کو قے ہوتی ہے اس کو دیکھا ہے آپ نے کتنا بے چین ہوتا ہے. اور وہ انسان جس کی قے میں اس کے جگر کے ٹکڑے نکل رہے ہیں. روایت کہتی ہے جب حضرت کو قے شروع ہوئی نا تو امام حسین نے رونا شروع کیا. ظاہر سی بات ہے، صحیح. جیسے ہی رونا شروع کیا امام حسن اپنا غم بھول گئے، پلٹ کے امام حسین کو دیکھتے ہیں، فرماتے ہیں کیا بات حسین رو کیوں رہے ہو؟ فرمایا بھیا آپ کو اس حال میں دیکھ کے آنسو نہیں آئے گا. اس کیفیت میں بھی امام حسن اپنی تکلیف بھول کے جانتے ہیں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَكِنْ لَا يَوْمَكَ يَوْمَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. لیکن اے حسین تمہاری کربلا سے بڑھ کے کچھ نہیں. وَلَكِنْ لَا يَوْمَكَ يَوْمَكَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ. اے حسین تمہارے دن سے بڑھ کے کچھ نہیں ہے. اور صحیح بات یہ پوری بشریت کی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں مل سکتا. 6 مہینے کا بچہ دو تین جملے ختم دعا. کورونا میں ایک سے ایک لوگ پریشان ہوئے، ایک سے ایک لوگ جو دوسروں کی مدد کرتے تھے ان کو مدد مانگنی پڑی. کمزور لوگ رکشے والے ہو تو اور، لیکن پریشان سے پریشان آدمی آپ کے پاس آئے گا کیا کہے گا؟ کورونا جیسے میں بھی حضور 50 روپے دے دیجئے، بچے کا دودھ ختم ہو گیا ہے، ہم جیسے تیسے کاٹ لیں گے، بچے کے لیے دودھ لینا 50 روپے دے دیجئے. یہ کسی کی غربت کی انتہا ہوگی، لیکن آئے میرا مولا ارے کربلا میں بچے کو پلانے کے لیے پانی نہیں. جزاکم ربکم. خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم اہل بیت کے. گوریا دیکھا ہے آپ لوگوں کو نہیں اندازہ، ہم لوگ گاؤں کے ہم کو پتہ ہے مئی جون کے زمانے میں گوریے کے انڈے سے بچے نکلتے ہیں. تو ہم لوگوں نے اپنے گھروں میں دیکھا ہے کہ اوپر وہ کھوتا لگاتی ہیں، کبھی کبھی وہ بچہ گر پڑتا ہے، پیاسا ہوتا ہے. تو وہ بچہ جو ہے جو پیاسا ہوتا ہے نا، دیکھا ہے نا، اگر وہ نہیں دیکھا ہے مچھلی کو پانی سے نکلنے کے بعد دیکھا ہے نا، ہاں یہی جملہ استعمال کیا ہے جناب ام کلثوم نے. 6 مہینے کے بچے کو لے کے آئیں، فرماتی بھیا اس کو لے کے جاؤ شاید کسی کو ترس آ جائے. اما ترا کیف یتلذا. اے بھیا دیکھ نہیں رہے ہو پیاس کی شدت سے یہ بچہ کیسے بار بار وہ کھولتا اور بند کرتا. جزاکم ربکم. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما. یا اللہ اس شب بیداری کے لیے جس نے بھی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، زحمت اٹھائی ہے، کسی نے فرش بچھایا ہے، کوئی پنکھا لایا ہے، کسی نے جھاڑو لگایا ہے، بلکہ دنیا میں جہاں جو لوگ جیسے بھی امام کی عزاداری کے لیے کوشش کر رہا، خدا سب کی کوششوں کو قبول فرما. امام نے بچے کو آغوش میں لیا، میدان میں آئے. ایک چیز پہ غور کیجئے آپ. ایک مرتبہ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا،
تو اس میں اسی مقتل کی تھی. تو انہوں نے کہا کہ بھئی کوئی ایک ضابطہ ہوگا جس سے ہم یہ سمجھ سکیں کہ کربلا کی یہ روایت پرفیکٹ ہے. تو اس میں انہوں نے بات لکھی. انہوں نے کہا دیکھو ایک چیز ضرور خیال رکھنا, چاہے جتنی بڑی کتاب میں روایت مل جائے, اہل بیت کبھی اپنی آبرو کا سودا نہیں کر سکتے. لہذا اگر کسی روایت میں حیثیت کے خلاف ہے, چاہے جتنی بڑی کتاب ہو, مت ماننا. اور یہاں آپ دیکھیں گے علی اصغر کے لیے پانی مانگا ہے امام نے, مگر اپنے کو الگ کر کے کہا آپ اس کا ترجمہ کیجئے. آپ لے کے آئے, پہلا جملہ یہ ہے, آپ مطلب نکالیے اس کا, ان لم ترحمونی, جس کا لفظی ترجمہ میں بتا دیتا ہوں, مطلب آپ بتائیے. ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں کر سکتے. بولیے کیا مطلب ہوا اس کا وکیل صاحب, کیا مطلب ہوا اس کا سر؟ ان لم ترحمونی, اگر مجھ پر رحم نہیں, مطلب حسین تم سے رحم کی بھیک نہیں مانگا, نہیں کرنا چاہتے مت کرو. فرحموا هذا الطفل, اس بچے پہ رحم کر دو, اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا. جزاکم ربکم. اس کے باوجود ان ملعونوں کو ترس نہیں آیا. جب کوئی جواب نہیں ملا نا, ایک بات اور سن لیجئے, تصوراتی جملہ امام نہیں کہتے, کالپنک جملہ امام نہیں کہتے. میرا دل کہتا ہے کہ بات امام جو کہتے ہیں اس کا مطلب وہ ان کمبختوں کے دلوں میں تھا, تب امام نے کہا, ورنہ نہ کہتے. کیا کہا امام نے؟ اور اس کو سوچئے, جب امام نے محسوس کیا ہوگا کہ یہ یزیدی میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہیں, تو میرے مولا کے دل پر گزری کیا ہوگی. کیا فرماتے, اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ اس بچے کے بہانے سے میں پانی پی لوں گا تو آؤ خود پلا دو. یہ امام کا تصوراتی جملہ نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ملعونوں کے دماغ میں یہ رہا ہوگا, کیا گزر گئی میرے دل پر, آؤ خود پلا دو. جو لوگ گرمی میں کربلا گئے ہیں, جون جولائی میں کربلا گئے ہیں, ان کو پتا ہے کربلا کی تپش کیا ہے. رکھ دیا زمین پر, آؤ خود پلا دو. مگر جب جواب نہیں ملا, امام نے آغوش میں لے لیا. فرماتے ہیں بیٹا تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو, اپنی حجت تمام کر دو. مطلب کیا ہوا اپنی حجت تمام کر دو؟ بتاؤ ان کو تم کتنے پیاسے ہو, کل کو ایک کہنے کے لائق نہ رہ جائے. ہم کو نہیں معلوم تھا بچہ اتنا پیاسا ہے. اب روایت کہتی ہے سوکھی ہوئی زبان, پپڑائے ہوئے ہونٹوں پہ پھرانا شروع کیا. یہ منظر وہ تھا کہ یزیدی فوج بھی منہ پھیر پھیر کے رونے لگی. ڈر گیا ابن سعد, یہ تو معاملہ ہی پلٹ جائے گا. کہتا اینا حرملہ اقطع کلام الحسین, حرملہ کہا گیا کاٹ دے حسین کی بات. 3 بھال کا تیر. میری طرف دیکھیے, میں تو ایڈلٹ ہوں نا, میں تو پورا آدمی ہوں نا. میری طرف دیکھیے, یہ ہے میرے گلے کی چوڑان. 6 مہینے کے بچے کے گلے کی چوڑان کیا ہوگی؟ ہر بات پڑھی نہیں جاتی. مصائب پڑھنے کا نام نہیں ہے, محسوس کرنے کا نام ہے. 6 مہینے کے بچے کے گلے کی اور 3 بھال کے تیر کی چوڑان کیا ہوگی؟ بولیے اب اس گلے پر 3 بھال کا تیر لگے گا, سوراخ ہوگا. ہم لوگ پڑھ دیتے ہیں اصغر کا گلا چھد گیا, مگر کتابوں کا جملہ بتاؤں, تیر لگا فذبح من الورید الی الورید, بچہ اس کان سے اس کان تک ذبح ہو گیا. خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرما.
ابا کا سایہ کیا، بس میں نے تمام کر دیا۔ ایک سوال، اکبر کا جنازہ لے کے آئے، کوئی تکلف تھا امام کو؟ قاسم کی لاش لے کے آئے، کوئی تکلف ہوا؟ عباس کا علم لے کے آئے، کوئی تکلف ہوا؟ اس پھول سے جنازے میں کیا تھا؟ نہیں، بار بار خیمے کی طرف بڑھتے تھے، پلٹ آتے تھے، بڑھتے تھے، پلٹ آتے تھے، اور بار بار یہی جملہ، انا للہ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ اللہ اکبر۔ اور یہ اکلوتا لاشا ہے جس کو امام نے، بولیے، بس ایک چیز آپ کو یاد دلا دوں تاکہ پوتے دادی کا ذکر ایک ساتھ ہو جائے۔ جناب فاطمہ کو دفنایا جا چکا، صبح صبح لوگ آ گئے، علی تم نے اچھا نہیں کیا، ہمارے نبی کی بیٹی تھی، ہم جنازے میں شریک ہوتے، ہم نماز پڑھتے، ہم لاش اٹھاتے، علی تم نے اچھا نہیں کیا۔ مولا نے کہا بھیا اس نے میرا کوئی دخل، ان کی وصیت تھی، جو کہا وہ کر دیا۔ تو ایک کہتا ہے ٹھیک ہے تم نے جو کیا کیا، اب ہم جا رہے ہیں، ہمارے نبی کی بیٹی ہے، ہم قبر کھودیں گے، لاش نکالیں گے، بلاؤ عورتوں کو، چلو۔ جیسے یہ جملہ سنا نا، تاریخ کہتی ہے مولا آ گئے، ایک پیر ادھر، کئی قبریں بنائی تھی، ایک قبر پر ایک پیر ادھر ایک پیر ادھر کر کے کھڑے ہو گئے، ایک کو ہاتھ لگا کے دیکھ لو، منہ سے جھاگ نکل۔ اتنے میں ایک آدمی دوڑتا دوڑتا آیا، کہنے لگا ارے یار کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ کہا کیا ہوا؟ کہا ہم نے رسول اللہ کو کہتے سنا ہے اگر علی مٹی کے گھوڑے پہ سوار ہو، منہ سے جھاگ نکل رہا ہو، دوست پہ پیلی ابا ہو، خبردار علی کے مقابلے میں آنا مت۔ اس نے روایت سنائی، ڈر گئی پبلک، بھاگا یہ سب، ٹھیک ہے یا علی آپ نے جو کیا ٹھیک کیا، ہم جاتے ہیں۔ دل چاہتا عرض کروں مولا آپ موجود تھے، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے فاطمہ کی قبر کو کھودنے نہیں دیا، لیکن ہائے آپ کا 6 مہینے کا پوتا، ان ظالموں نے نیزہ چبا چبا کے بچے کی لاش نکالی، سر کو قلم